بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں، تو آئیے ناظرین ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے جو کہ ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم، آپ کا اور شارجہ میڈیا کا شکریہ جو انہوں نے موقع فراہم فرمایا۔ نوازش۔ ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس نشست میں موضوع گفتگو کا، تو حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے یقیناً، اور جب کسی گھر میں کسی نو مولود کی آمد ہوا کرتی ہے تو وہ موقع انتہائی خوشی کا اور مسرت کا موقع ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں بھی نو مولود کے تعلق سے بہت سی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، اور یہ کہ اس موقع سے تعلق رکھنے والے بہت سے ایسے آداب ہیں جو کہ ہمیں دین اسلام میں بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں، لہذا ہمیں ان آداب اور ان احکام اور ان تعلیمات سے آگاہی ہونی چاہیے ضرور، اور یہی وجہ ہے کہ اسی سلسلے میں آگاہی حاصل کرنے کی غرض سے آج کی اس ملاقات میں ہم نے اپنے محترم مہمان کو یہاں مدعو کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں انہی کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم، نو مولود سے متعلق چند احکام و آداب کا تذکرہ فرمائیے گا دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المتقین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ نو مولود بچے کے سلسلے میں آج آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ یقیناً انسانی زندگی میں دو چیزیں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جی، جیسے خود قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ایک مال اور ایک اولاد۔ صحیح۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جی مال اور دولت اور اولاد جی دنیا کی خوبصورتی ہے، زینت ہے۔ اگر یہ مال نہیں ہے یا بچے نہیں ہے تو یوں سمجھیے ایک بندے کی کوئی زندگی میں کوئی خوشی، کوئی آرام، کوئی راحت موجود جی، نہیں ہے، کوئی رونق نہیں ہے۔ کوئی رونق نہیں ہے۔ جیسے کوئی باغیچہ تیار کرتا ہے، لیکن اگر اس باغیچے میں پھل نہ آئے، درخت نہ لگے یا پھول نہ لگے تو جی اس باغیچے کو باغیچہ نہیں کہیں گے۔ جی تو اسی طرح زندگی ایک عجیب سی ہو جاتی ہے جن کے ہاں بچے نہیں ہوتے۔ تو بچے یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن اولاد اور مال یقیناً انسان کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ جی اور اولاد چونکہ دنیا میں بھی خوشی، اور پھر انسان کی بڑھاپے میں بھی خوشی، اور پھر اس دنیا کے بعد کا بھی جو ہے ایک اعمال صالحہ کا ذریعہ بھی اولاد بنتی ہے۔ جی، گویا صدقہ جاریہ بن جاتی ہے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اگر اولاد نیک صالح اور فرما بردار ہو، ان کی تربیت اچھی ہو اور وہ اللہ والے بن جائیں، جی تو یقیناً ماں باپ کے لیے سفارشی، ماں باپ کے لیے مغفرت کا ایک
ذریعہ اور دعائیں خیر کرتے دعا رہیں گے، کرتے رہیں گے بلندی درجات کا سبب بنتے رہیں گے انسان کے انتقال کے بعد بھی۔ بات تو یہ اسلام کی بڑی خوبی ہے، اسلام نے ہمیں اس سلسلے میں بڑی رہنمائی فرمائی ہے کہ جب بچہ ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ جی سب سے پہلے یقیناً جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم جیسے ابھی آپ نے فرمایا خوشی کا اظہار کرتے ہیں جی اور ایک دوسرے کو اطلاع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا جب تذکرہ فرمایا تو لفظ بشارت اور خوشخبری کا ذکر فرمایا۔ درست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ تھی، بڑی دعائیں انہوں نے کی، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ جی بڑی دعاؤں کے بعد جب ان کے ہاں حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، جی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ اللہ کے نیکوکار نبیوں میں سے ہوں گے۔ جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے۔ تو گویا انہیں یہ بشارت دی گئی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اور اس میں بشرنا یعنی بشارت خوشخبری کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور یہ بھی دیکھیں ابھی بچے آنے والا ہے، یعنی پیدائش کے بعد کی خوشخبری اور ہے، جی یہ تو ابھی آنے والا ہے مستقبل میں۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ خود اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بشارت کا لفظ استعمال کیا گیا، بشرناہ۔ بالکل تو گویا اولاد اس قابل ہے کہ اس کے حوالے سے اس کی آمد کے موقع پر، نو مولود کی آمد کے موقع پر خوشخبریوں کے سلسلے میں۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم میں آپ دیکھ لیجئے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ جی جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کرتے ہوئے بے موسم پھل دیکھتے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی کوئی نیک صالح اولاد دیں جو میری وراثت کا حقدار ہو۔ جی بے موسم سے مطلب یہ دونوں کا ربط آپ اس میں جی 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 اس میں ربط بڑی بات ہے، میں اختصار کر رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے موسم بے موقع پھل عطا فرمایا، جی کہ جن کا موسم نہیں تھا، موسم سے کوئی دنیا میں تعلق ان کا وجود نہیں تھا وجود نہیں تھا اس موسم میں۔ جی آس پاس میں کہیں وہ چیزیں دستیاب نہ تھیں، جی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو وہ پھل وہ میوجات عطا فرمائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ویسے اللہ کے نبی تھے، جی ان کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن حضرت زکریا شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دینے کے لیے ہمارے اندر یا ہمارے گھر والوں کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے جو ایک بچے کے لیے ضروری ہے، جی جو ظاہری سبب کا درجہ رکھتی ہے۔ جی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ظاہری سبب تو اللہ کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، جی تو بڑھاپے میں ان دونوں نے حضرت زکریا اور ان کے گھر والوں نے اللہ سے دعا کی اللہ کوئی اولاد عطا فرما دے۔ جی کہ اگر تو مریم کو اپنے فضل و کرم سے بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو ہمیں بھی بڑھاپے میں کہ اولاد کا ہمارا موسم تو جا چکا، اولاد نہیں ہوئی، تو بڑھاپے میں ہی عطا فرما دے۔ تو انہوں نے نماز شروع کی، اللہ تعالیٰ سے نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ نے اسی نماز میں ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ جی ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ جی اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں ایک بچے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ۔ جی عجیب، اللہ تعالیٰ دیکھیے حضرت ابراہیم کو خوشخبری دے رہے ہیں، ساتھ میں نام بھی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اسحاق۔ زکریا کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما رہے ہیں، اللہ نے خود ہی ان کا نام رکھ دیا یحییٰ۔ سبحان کتنے عظیم نام ہوں گے جو اللہ نے پسند فرمائے ہیں۔ جی اور سب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے لم نجعل له من قبل سمیا، ایسا نام تو کبھی پہلے گزرا ہی نہیں ہے۔ جی سبحان اللہ۔ جی تو یہ اللہ نے عظیم بشارت دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، پھر آپ کو معلوم ہی ہے اس کا آگے کافی جی ہاں، تفصیلہ الغرض موجود ہے۔ نو مولود کی آمد کے موقع پر یہ جو خبر دی گئی تو خود قرآن میں اس کے لیے بشارت یعنی خوشخبری کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ یہ اولاد بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے جب خوشخبری دی تو آنے والا ہے تو آنے والا ہی ہے، صحیح نام بھی اللہ نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ کوئی بشارت، اس سے ایک چیز یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ
آنے سے پہلے کسی کو آج کے زمانے میں بشارت دیں تو اچھا نہیں لگے گا، جی لیکن یہ بشارت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ جی ہاں جی بالکل، تو ہمیں جب کسی کو بشارت دیں تو پیدائش کے بعد بات ہی دی جائے جی ہاں، جس کا تذکرہ ہم آگے آگے کریں گے۔ کریں گے۔ جی تو یوں کسی کو خوشخبری دینا، اس کا دل خوش کر دینا، یہ بہت اہم چیز ہے، نومولود کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور مزید یہ ہے کہ کسی مومن کا دل خوش کرنا اپنی جگہ یہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ بہت بڑی نیکی، دیکھیں کسی کا دل دکھانا اچھی بات ہے؟ یقیناً نہیں، بری بات ہے، بری بات ہے، بلکہ گناہ کا کام ہے مومن کو تکلیف دینا۔ جی ہاں بلکہ اس کے مقابل میں خوشخبری دینا، اور اس کی خوشخبری میں جب آپ کسی کو خوشخبری دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ تو پہلے ہی سے خوش ہے جی، اور دوسرے کی اس خوشی خبر کو سے اپنی خوشی سمجھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من افضل العمل ادخال السرور علی المؤمن، جی بہترین اور افضل ترین کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ مومن کو خوش کر دیا جائے، مومن کو بشارت دی جائے، صحیح ہے، جی اس کو خوش کیا جائے، یعنی اس کو کوئی ناراضگی والی بات نہ کی جائے، خوش کیا جائے، تو یہ مومن کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے یقضی عنہ دینا، اس کی خوشی میں شرکت کا ایک طریقہ یہ ہے اگر کوئی مجبور شخص ہے تو اس کی مجبوری کو دور کیا جائے، قرض دار ہے تو اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح فرمایا یونفس عنہ کربہ، اس کی تکلیف کو اس سے دور کیا جائے، اس کے مشکل کو دور کیا جائے۔ یقیناً ایک مومن جو ہے کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، مثلا کسی قرض میں پھنسا ہوا ہے، آدمی بار بار تقاضا کر رہا ہے، تو ایک بندہ جسے اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کے قرض کو ادا کرتا ہے، جی تو اس کو خوشی کا اور سرور کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ موقع دینا بہت بڑی نیکی۔ یعنی کسی کا دل خوش کرنا، خوشخبری سنانا، یہ چیز اپنی جگہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بہت بڑی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ سیرت کے مطالعے سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ حضرات آپس میں موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو خوشخبری دینے کے حوالے سے چند مثالیں بیان فرمائیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سناتے ہیں، جی خوشخبری سنایا سناتے ہیں، کرتے تھے۔ صرف خوشخبری دینی اور دنیاوی لحاظ سے یا بچے کی پیدائش سے نہیں، ہر نیکی ہر اچھائی جو ہے اس کی خبر دینا ہے، خوشخبری دینا ہے۔ بے شک تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ایک دن میں حضور کے پاس میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا سل تعط یا ابن ام عبد، ام عبد، اے عبداللہ بن مسعود، اللہ سے سوال کرو نماز میں، یعنی اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ ضرور تمہیں عطا فرمائے گا۔ جی سبحان اللہ، نماز میں اللہ کے نبی ان کو خوشخبری سنا رہے، تم قریب نماز سے میں، گزرتے ہوئے خوشخبری سنا گئے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں اس میں اور بھی مسائل ہے لیکن یہ مسئلہ تو اپنی جگہ اہم ہے کہ یہ وقت سوال کا ہے، اور آپ سوال کریں، اللہ تمہاری سوال کو پوری فرما دے گا، جی تمہیں جواب دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی دعا قبول دعا فرمائے قبول فرمائے۔ تو یہ خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دوسرے کو ہر بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو خوشخبری دینے میں سبقت دے جانے کی کوشش کرتے جی بلکہ اسی واقعے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے واقعے میں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ الفاظ کہہ کر چلے گئے تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں قریب ہی موجود تھے، تو انہیں یہ شبہ ہوا کہ معلوم نہیں نماز میں مشغول تھے ابن مسعود، تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی بھی ہے یا نہیں سنی، تو دونوں گئے وہاں انہیں یہ خوشخبری سنانے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے قریب سے گزرے تھے تو یہ الفاظ کہہ کر ابو بکر جو ہے پھر اس میں سبقت لے کے گئے، ابو بکر نے ان کو جلدی خبری سنا دی کہ اللہ کے نبی نے تمہیں یہ تو یوں فرمایا ہے۔ خوشخبری دینے کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش جو ہے۔ تو فی الحال آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لیتے ہیں۔ محترم ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
تو آئیے سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ نو مولود کے حوالے سے کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور اس تعلق سے جو دینی اور اسلامی آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں، تو ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس موقع پر خوشخبری دینا. تو خود یہ خوشخبری جو ہے، گفتگو ہم یہ کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آپس میں ایک دوسرے کو موقع بموقع خوشخبری دیا کرتے تھے. یقیناً کہ یہ چیز خود اپنی جگہ، یعنی کسی کا دل خوش کر دینا، یہ اپنی جگہ بڑی عبادت ہے. تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا مختصر، اس میں بھی جو کوئی خوشخبری لے کر آیا تھا، تو اس حوالے سے کچھ گفتگو. یقیناً دیکھیے کعب بن مالک جو ہے وہ ایک جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، جی، غزوہ تبوک میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچھ پابندیاں لگائی تھی. جی. پھر وہ تقریباً 40 دن تقریباً وہ اس کشمکش میں رہے، اس تکلیف میں رہے. جی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا توبہ قبول فرما لی. اللہ تعالیٰ نے ان کا توبے کو موقع دیا. جی، اسی توبہ کا واقعہ چونکہ جی سورہ توبہ میں مذکور ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے. توبہ ہے. صحیح. جزاک اللہ خیر. تو اسی نسبت سے جو ہے کعب بن مالک کہتے ہیں اذا سمعت نداء من ذروة سلع ان ابشر یا کعب بن مالک فخررت ساجدا وعرفت ان اللہ قد جاءنا بالفرج. جی. کعب بن مالک کہتے ہیں پھر میں تو اسی انتظار میں تھا حقیقت میں کہ اللہ کی طرف سے کوئی وعد و وعید یا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی بشارت آ جائے. جی. چونکہ وہ بہت ہی سچے مومن تھے، صحیح. اپنے ایمان پہ وہ مضبوط رہے. اس مضبوطی کی وجہ سے اللہ سے امید لگائے بیٹھے تھے کوئی ایک سا وقت آئے گا انشاءاللہ جو اس تنگ دستی، اس مشکل کو اللہ آسان فرما دے. جی. پھر ایک وقت آیا کہ ایک شخص جو ہے دور سے کہہ رہا ابشر یا کعب بن مالک، ابشر، خوش ہو جاؤ کعب بن مالک، صحیح. وقت آ گیا ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. فرما لی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں فخررت ساجدہ، مجھے جب خوشخبری دی تو میں سجدے میں گر پڑا. یعنی دور سے یہ آواز سن کر ہی فوراً سجدے میں گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے. ابھی تفصیلات کا علم نہیں ہے. جی، ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے. جی، وہاں پہنچا نہیں. اس نے جیسے دور سے آواز لگائی ہے اور اس کے کان تک وہ جیسے خبر پہنچی ہے وہ سجدے میں. اب بلا شک یہ سجدہ شکر ہے. جی. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کسی خاص خوشخبری کے موقع پر بندہ اگر سجدہ ریز ہوتا ہے جی. اللہ کے حضور، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہے. جی. تو گویا اس سے بھی یہ بات واضح و ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا بھی یہی معمول تھا، یہی طریقہ تھا کہ موقع کی تلاش میں رہنا، کہ دوسرے کا دل خوش کیا جائے، دوسرے کو کوئی خوشخبری سنائی جائے. تو گویا خوشخبری سنانا یہ خود بہت بڑی نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی معمول رہا ہے. تو لہذا نو مولود کے تعلق سے بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ اس موقع پر بھی خوشخبری دی جانی چاہیے. جی. اسی کو آپ اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو جی. یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر بیٹے کی پیدائش ہو تو خوشخبری سنانے میں پہل کرتے ہیں. صحیح. اگر بیٹی ہو تو پھر تھوڑے سے اس میں جھجک محسوس کرتے ہیں یا بتاتے ہوئے تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. قرآن کریم میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا. بیٹی کے لیے کوئی الگ حکم نہیں ہے، بلکہ جو حکم آپ جیسے فرما رہے مولود، ہر آنے والا مہمان جو ہے مولود سے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. آپ نے فرمایا کہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمائے. میں یہ عرض کر دوں کہ بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا. سبحان اللہ. للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا بالکل. ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. تو اس میں اناثا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. اور آپ دیکھیے اس کے بعد فرمایا کہ بیٹے. شیخ آپ نے جہاں ذکر فرمایا اسی نسبت سے آپ دیکھیے حضرت مریم کے بارے میں کیا فرمایا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. سبحان اللہ. جی. یہ مرد عورت کی طرح نہیں ہے. یہ عجیب سا ایک
لفظ ہے. جی تو قرآن کریم بیٹی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى. جی جب بیٹی کی ان کو خوشخبری دی جاتی تو کفار مکہ کا ذکر فرمائے. جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو وہ منہ بگاڑتے ہیں، چہرہ خراب کرتے ہیں. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہے؟ بشرا، بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اس طرح ہوتے ہیں. یعنی اللہ تو فرما رہے ہیں یہ بھی بشارت ہی کے قابل ہے. صحیح. اسلام میں بیٹا ہو یا بیٹی دونوں اللہ کی نعمت ہے. جی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نہیں بلکہ بیٹیوں سے نوازا زیادہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بیٹے تھے لیکن بچپن میں وفات پا گئے. صحیح. اور اگر آپ کی نسل چلی بھی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وساطت سے چلی ہے. تو بیٹی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نبی پاک صلی اللہ بیٹی بھی پسند ہے، بیٹا بھی پسند ہے، لیکن بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو خوشی منانا، بیٹی پیدا ہو تو معاملہ کچھ اور ہونا. اس پر گویا تنبیہ مقصود ہے کہ یہ چیز غیر اسلامی ہے. بالکل. اس میں ایک حدیث اور آپ تھوڑی سی وہ ایڈ کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی تربیت کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے یوں فرمایا: من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے، دونوں اور بیٹیاں جو ہے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جس نے بچیوں کی تربیت کی، دو بچیوں کی، میں اور وہ دونوں اس طرح آئیں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. مسلم شریف کی روایت کہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں، وہ میرے بہت قریب ہوں گے. یعنی اندازہ کیجئے مسلم شریف کی روایت ہے اور صحیح ترین روایت ہے. تو یہ بیٹیوں والے تو زیادہ خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے. سبحان اللہ. تو یہاں ایک بات یہ بھی کہ جو کوئی خوشخبری لایا ہے کہ جس طرح خوشخبری دیتے رہنا چاہیے کہ یہ بڑی عبادت ہے، تو جو کوئی خوشخبری لایا ہے کچھ اسے بھی اس کا بھی دل خوش کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. یقیناً. ابھی وہی حضرت کعب بن مالک کا ذکر ہے، جب انہوں نے جب خوشخبری سنائی، خوشخبری سنانے والے نے، اور وہ سجدے میں گر پڑے، اس کے بعد جب اٹھیں تو اس کو سینے سے لگایا اور اس کو اپنے کپڑے اتار کر اس کو ہدیے کر دیے. فوری طور پر جو چیز میسر ہے. حالانکہ گھر جا کے بھی دے سکتے تھے، لیکن بات پرانی ہو جائے گی تو وہ لطف نہیں رہے گا. جو فوری طور پر دستیاب تھا جا کے اس کو پہنایا، بھئی یہ آپ کا. جیسے سجدہ شکر جو ہے فوری کرنا چاہیے، ایسے ہی اسے بھی انعام بھی فوری دینا چاہیے. سجدہ شکر تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہو گیا نا، دینے والا اللہ کی ذات ہے. تو خوشخبری کا سب سے زیادہ حقدار تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. شکر کا، اس خوشخبری پر شکر ادا کرنے کا. بالکل. اور دوسرا یہ ہے میں نے یہ بات اس لیے کی کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی تو لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں یا کیا ہے، یہ محفل ہے، بعد میں بعد میں کریں گے. ایک تو وہ لطف برقرار نہیں رہتا، وہ مزہ نہیں آتا، وہ مزہ، اور دوسرا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں انسان بھول جائے، غفلت کا شکار ہو جائے. تو یہی سلسلہ یہاں بھی کہ جو کوئی خوشخبری لایا ہے تو اس وقت جو کچھ بھی میسر ہے فوری طور پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے کہ وہ بھی خوش ہو جائے. ہمارے ہاں یہ چلو جی منہ میٹھا کر لیں، آپ خوش ہو جائیں، مٹھائی کھلاتے ہیں یا کوئی اور، مطلب ہر ایک معاشرے کا اپنا ایک انداز، تاکہ اسے بھی یہ احساس ہو کہ میں اس کے لیے خوشخبری لایا ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے. بالکل. ورنہ وہ خوشخبری نہ لاتا بلکہ چھپا لیتا، بلکہ شاید اسے رنج ہوتا کہ اسے یہ خوشخبری کیوں مل رہی ہے. بالکل. وہ ہمارا خیر خواہ ہے، اسی لیے تو خوشخبری لے کر آیا ہے ہمارے لیے. یقیناً. تو جواب میں ہمیں بھی یہ ظاہر کرنا ہے اس کے سامنے کہ جس طرح تم ہمارے خیر خواہ ہو ہم بھی تمہارے خیر خواہ ہیں، تم نے ہمیں خوش کیا، ہم بھی حتی المقدور. تو یہ ہے ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اس کو بھی کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی طریقے سے خوشخبری لانے والے کو بھی خوش کیا جائے. یہ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل. تو یہی خوشخبری کا معاملہ نو مولود کے موقع پر بھی ہے. اب اگر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے خوشخبری سے آگے یہ کہ جس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اب اسے مبارکباد بھی دینی چاہیے، اس کے لیے کچھ مخصوص الفاظ بھی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یقیناً
ابھی جیسے آپ نے فرمایا ایک تو ہے لفظ مبارکباد دینا، ایک تو ہم پہلے بات کر چکے بشارت کے بارے میں. صحیح ہے. بشارت تو پہلی بار ہوتی ہے، پہلی دفعہ جب کوئی آتا ہے تو اس کو خوشخبری سنا دیتے ہیں. اب بعد میں آنے والے پھر یا دوسرے ساتھی گھر والے یا رشتہ دار جو ہے اس کو مبارکباد دیتے ہیں. جی تہنیہ جس کے لیے تہنیہ عربی جس میں کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے کہ اگر جو بشارت نہیں دے پائے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ مبارک بادی دیں اور اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں. جی مبارک بادی دینے کا مقصد یہ ہے ایک تو مولود کے لیے دعا دینا ہے اور دوسرا اس گھر والوں کی خوشی میں شرکت مقصود ہے. جی اور دعائے خیر، دعائے خیر نو مولود کے لیے بھی اور والدین کے لیے. والدین کے لیے بھی بالکل. تو یہ چیز ہے انسان مبارکباد بھی دیں. اور اگر بندہ کوئی ہدیہ وغیرہ اپنے ساتھ لے کے بھی جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اور اچھی بات ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو. اگر ہدیہ دو گے اور ایک دوسرے میں آنا جانا سلام دعا کا سلسلہ رہے گا اس سے محبت بڑھے گی. جی اور محبتوں کو پروان چڑھانا یہ مقصود ہے، یہی مقصود ہے کہ محبتیں جی بڑھتی جائیں اور نفرتیں دور ہوتی جائیں. بالکل. تو اس موقع پر جو مبارکباد دی جائے گی تو اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ ہیں؟ جی ان کے لیے جیسے الفاظ ہے کہ نومولود کے لیے دعا دینا، دعا کرانا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں الفاظ میں یہ بھی آتا ہے جیسے لفظ ہے بارک اللہ لک فی الموہوب، کہ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اللہ اس میں اسے تمہارے لیے بابرکت بنا دیں. صحیح. یعنی اس کو اللہ نیک اور صالح بنا دیں، اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کر دیں. جی تو اس طرح کی دعا جو ہے دینی چاہیے جو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. جی جی کہ خیر و خوبی کے ساتھ یہ دونوں جہانوں کی اسے ہر خیر و خوبی اور نعمت نصیب ہو، ہر شر سے محفوظ رہے. گویا یہ جو الفاظ ہیں بارک اللہ لک فی الموہوب وشکرت الواہب، تو اس کا گویا کہ معنی و مفہوم یہی ہے. بالکل. تو انسان اپنی زبان میں یہی الفاظ کہہ دے، ضروری نہیں کہ عربی میں کہے. یقیناً. تو مقصد وہ یہ ہے کہ دعائے خیر دینا نو مولود کو اور اس کے بس اس دعائے خیر میں یقیناً اللہ تعالیٰ سے اللہ کی نسبت سے دعا کی جائے وہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ اور کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے دعا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے لیے اس بچے کو بابرکت بنا دیں. صحیح، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. اور جیسے انبیاء علیہ السلام بھی جب دعا کر کے اللہ سے بچہ مانگتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ حب لی من الصالحین. جی تو اسی صالحین کے لیے ہی دعا کرنی چاہیے. بالکل. جی کہ صرف اولاد جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، اور نہ یہ کہ صرف اولاد کبھی نعمت بن سکتی ہے والدین کے لیے جب تک کہ وہ صالح نہ ہو، فرما بردار نہ ہو، اللہ کی بھی فرما بردار، والدین کی بھی فرما بردار. بالکل. تبھی وہ نعمت ثابت ہو سکے گی. تو گویا اس موقع پر جو دعا دی جائے اس میں بھی یہی گویا کہ انہی جذبات کی ترجمانی پائی جانی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ نیک صالح بنے، آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور دنیا و آخرت کی خیر و خوبی اسے نصیب ہو. تو جواب میں جو والدین ہیں انہیں بھی اسے دعائے خیر دینی چاہیے. اب یہ ہے جو کوئی مبارکباد دے رہا ہے، وہ مبارکباد دے رہا ہے وہ خاموش تو نہ ہو. جی بالکل. اپنی خوشی کا بھی اظہار کریں. جو شخص ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہے ہم بھی ان کے لیے دعا دیں. بالکل. تو ان میں سب سے بہترین اور آسان ترین تو یہی ہے جزاک اللہ خیرن کہا جائے. صحیح. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دعاؤں کا بھی اچھا بدلہ دیں. لیکن جیسے حضرت امام نووی نے ذکر کیا ہے یہ الفاظ زیادہ بہتر ہے بارک اللہ لک و بارک علیک اور جزاک اللہ خیرن ورزقہ اللہ مثلہ اجزل اللہ ثوابک. اس طرح کوئی بھی جملات جو ہے یا اپنی زبان میں دعائے کلمات کہ دعائے خیر اور نیک تمناؤں کے اظہار کے جواب میں ایسی ہی گفتگو اس کے لیے کی جائے کہ وہ بھی خوش ہو جائے کہ میں جو چل کر آیا ہوں. کچھ شکریہ کے کلمات جو ہے ان سے شیئر کرنا چاہیے. بالکل. تو وقفہ لیتے ہیں فی الحال. جی محترم ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. تو آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل آپ جو گفتگو فرما رہے تھے نو مولود سے متعلق جو احکام
اور جو دینی آداب وغیرہ، تو گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر خوشخبری وغیرہ اور مبارکباد دینے کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور اس حوالے سے جو بھی تفصیلات تھیں ان کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ نو مولود کے کان میں اذان کہنا، اس بارے میں کیا تفصیلات بیان فرمائیں گے آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نو مولود کی اذان کے بارے میں ایک روایت جو حضرت امام احمد نے اپنے مسند میں اور ابو داود اور ترمذی نے اپنے سنن میں ذکر فرمایا ہے، وہ ہے حدیث ابی رافع۔ وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذن فی اذن الحسن بن علی، حضرت حسن بن علی کی پیدائش پر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بڑے بیٹے ہیں حضرت حسن، ان کی پیدائش پر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کان میں آذان کے کلمات کہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمۃ بالصلاۃ۔ بالصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ آذان جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، وہی آذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے کان میں کہی۔ جی، یعنی وہ کوئی الگ سے اذان یا کوئی الگ کلمات نہیں تھے، بلکہ بعینہ ہی وہی کلمات اور وہی اذان جو کہ نماز کے لیے کہی جاتی ہے، تو وہی کلمات اور وہی اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی ولادت کے فوری بعد ان کے کان میں کہی تھی۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اگر آپ اس پہ دیکھ لیجئے، لیکن شیخ البانی نے ان کو ضعیف کہا ہے، اور لیکن کہتے ہیں ایک بار انہوں نے اس کو حسن بھی کہا تھا۔ لیکن ایک بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل علیہ، یہ بڑی اہم بات ہے حقیقت میں، کہ امام ترمذی فرماتے ہیں اگرچہ حدیث میں کوئی کلام ہو سکتے ہیں، لیکن حدیث میں تو نہیں، سند میں شاید، یقیناً جی ہاں، حدیث سے جب کہتے ہیں تو یقیناً سند ہی کی بات ہوتی ہے، کہ حدیث کی سند میں کوئی کلام ہو سکتے ہیں، لیکن علماء کا اس پر عمل رہا ہے۔ جی، روز اول سے، عہد رسالت سے ہمیشہ آج تک جو ہے اس پر یہ عمل بڑی چلا بات آ ہے رہا ہے۔ حضرت امام ترمذی جو فرما رہے ہیں کہ علماء کا اس پر عمل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل سے اہل علم کے ہاں جی، طریقہ موجود ہے۔ صحیح۔ جی، اور اسی طرح بعض ایسی روایت بھی ہیں کہ جن سے دوسرے کان میں اقامت کا بھی کچھ روایت ایسی ہے جس کا ملتا ہے تذکرہ، بحقی وغیرہ میں اس کا تذکرہ جی ہاں، موجود لیکن بہرحال کم از کم یہ کہ اذان جو ہے یہ یقینی عمل ہے، یقینی کہ اذان کہی جانی چاہیے نو مولود کے کان میں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اب اس میں دیکھیے حکمت تو واللہ عالم، لیکن یہ جو سمجھنے میں یہ آتا ہے کہ بچہ جب سب سے پہلے دنیا میں آئے اس کے کان میں اللہ کا نام پڑ جائے، اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت اس کے کان میں پڑ جائے، تو یقیناً جب اللہ کا نام اس کے کان میں پڑے گا تو یقیناً اس کے اندر ایک اللہ کے نام کے ساتھ اس کے اندر ایک تبدیلی بھی آئے گی، حقیقت میں تاثیر پیدا ہوگی۔ جیسے بعض علماء کہتے ہیں جب بسم اللہ کر کے پانی پیتا ہے تو پانی میں تاثیر آ جاتا ہے، تو جب بچے کی پیدائش ابھی دنیا میں پہلی بار آیا ہے تو اس کے کان میں جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اس کے کان میں پڑتی ہے تو یقیناً بچے میں امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ بن جائے انشاءاللہ، کیونکہ کان کے راستے وہی آواز وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں بھی اترے گی، دل و دماغ میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس طرح کسی شخص کو قبول اسلام کے وقت جو ہے یہی شہادتین اور یہی کلمات کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جو کہ اذان میں بھی یہی کلمات ہیں، جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہو رہا ہوتا ہے کہ پہلے وہ غیر مسلم تھا، تو یہ کلمات اسے کہے جاتے ہیں اور یوں وہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو گویا نو مولود بھی دنیا میں آیا ہے، تو آتے ہی فوراً گویا کہ وہ مسلمان کے طور پر اپنی زندگی بسر کرے۔ بالکل بالکل۔ اور جس طرح دنیا سے رخصتی کے وقت کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ
کی تلقین کی جاتی ہے اس شخص کو کہ جس پر نزع بالکل بالکل کے آثار واضح ہو چکے ہوں کہ جا رہا ہے دنیا سے. تو اسی طرح قیامت کے موقع پر بھی اللہ کی توحید پر مشتمل یہی کلمات کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جی اس سے عظیم لفظ اور اس سے عظیم کلمہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جی بالکل یقیناً. سبحان اللہ. جی کلمہ توحید سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مباشرتاً جیسے بچہ پیدا ہو اس وقت کہنی چاہیے. صحیح. یعنی اس کے لیے کوئی ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ فلان صاحب کو بلائیں کہ وہ ایسی ضرورت نہیں ہے. ایسی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی نیک شخص انسان قریب ہو یا اس کے والد ہو یا کوئی اور ہو، بلکہ اگر عورت بھی اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں اللہ کا نام اس کے کان میں، تو میرے خیال میں یہ جی کیونکہ یہ اولین کلمہ ہونا چاہیے، حتی الامکان کوشش یہ کی جائے. بالکل. اور اس وقت یہ بھی امید رکھی جائے اللہ سے، اچھی امید کہ ہم تو اپنی طرف سے اس دنیا میں اس کے آتے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہم اس کے دل و دماغ میں ڈال رہے ہیں. یا اللہ، اب جب یہ تیرا یہ بندہ جو ابھی آیا ہے تیرے حکم سے تیری اس دنیا میں، جب یہ تیرے ہی حکم سے تیری اس دنیا سے رخصت ہوگا اگلے جہان کی طرف، تو اسی کلمے کی بدولت یا اللہ تو اس وقت بھی اسے اسی کلمے پر حسن ختام کی نعمت سے نوازنا. بالکل. دل میں یہ نیت بھی ہونی اس چاہیے، میں ایک نیک فعال، ایک نیک شگون جو ہے اور ایک اچھی موجود ہے. امید. بالکل. اس میں کیا شک ہے. جی بہت اچھی بات. اب اس کے بعد یہ کہ نو مولود کو عربی میں جس کے لیے تحنیک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کچھ چٹانا، میٹھا، اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے جی، اس بارے میں بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے، اسی کو ہم بنیاد بنائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ولد لی غلام فأتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، تو میں اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. فسماہ ابراہیم، تو انہوں نے ان کا نام رکھا ابراہیم. وحنکہ بتمرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کھجور نرم کر کے اس کے منہ میں اس کا شیرہ ڈال دیا. جی نام بھی خود ہی رکھا. نام بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی رکھا. جی. اور اس کو تہنیک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا ہم اردو میں شاید اس کو کہتے ہیں گٹھی دینا یا اس قسم کا کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد سب سے پہلے جی اس بچے کی پیٹ میں، اس کے حلق میں یہ تہنیک، یہ جو نرم یا میٹھی چیز جو ہے وہ اس کے دل میں جائے تو یہ زیادہ مفید اور مناسب ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لعاب مبارک ہے تو تبرک کا عنصر بھی اس میں آ جائے گا، اس میں آ جاتا ہے. جیسا کہ یہ دوسری روایت بھی ہے، انس ابن مالک جی رضی اللہ عنہ اپنے سوتیلے بھائی کو لیے ہوئے وہاں پہنچے. وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. جب وہ پیدا ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. جی دیکھ بھال میں جو بھی الغرض اس موقع پر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک لحاظ سے مصروف تھے کسی کام میں. تو حضرت انس یہ بچے کو لے کے حضور کے پاس آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ایک چیز آپ نے طلب کی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل معک تمر، کیا تمہارے ساتھ کچھ کھجور بھی ہے؟ وہ کہنے لگے جی اللہ کے نبی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کھجوروں کو دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چبایا اور نرم کیا اور اس میں سے کچھ حصے جو ہے جو اس بچے کے منہ میں ڈال دیے. جی ہاں. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مخصوص تھا. جی ہاں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. یہ عام بچوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن میٹھی چیز کا سب سے پہلے بچے کے پیٹ میں جانا، یہ علماء اور چائلڈ اسپیشلسٹ وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچے کے لیے بہت ہی مفید ہے. اس میں اصل میں اگر تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی جائے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران لوگ اپنے بچوں کو وہاں لے جایا کرتے تھے. اس میں ایک تبرک کا پہلو تھا.
جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کے ساتھ مخصوص تھا. جی لیکن یہ جو عمل ہے کہ تحنیک، جی جی یہ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے تو لہذا یہ عمل بھی بطور سنت اپنی جگہ برقرار رہے گا. جی بالکل. پھر اس میں یہ کہ کھجور کا جو معاملہ ہے، اس میں کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ کھجور ہی مخصوص ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ کھجور بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ مدینہ میں کھجور بہت زیادہ پائی جاتی تھی، وہ لوگ سب ہمیشہ کھجور ہی کھاتے تھے، ان کا کھانا ہی یہی تھا. یہی تھا. اور دوسری بات یہ کہ کھجور میں ایسے اجزاء ہوا کرتے ہیں کہ جو انسان کے لیے اور خصوصاً زچہ و بچہ دونوں کے لیے، ماں دونوں کے لیے اور- مفید ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ مریم میں یہ کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ سبحان اللہ. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا کہ مریم علیہ السلام پر جب ان کے ولادت کے آثار نمایاں ہونے لگے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر، تو انہیں یہی تاکید کی گئی کہ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے درخت کے قریب پہنچ جاؤ، اسے ہلاؤ تاکہ کھجوریں گریں، تم کھجوریں کھاؤ. بالکل بالکل. تو زچہ کے لیے بھی کہ جس کے ہاں ولادت ہو رہی ہے، اور بچہ کے لیے بھی کہ جو نو مولود ہے، سبحان تو کھجور میں خاص ایک تاثیر آئرن، ہے طاقت، قوت جی ہاں. موجود ہے جو باقی دوسری چیزوں میں موجود نہیں ہے. اور کم از کم یہ کہ اگر کھجور موجود نہ ہو تو پھر یہ کہ کوئی بھی میٹھی چیز کے بچہ میٹھی چیز کو بخوشی بالکل. قبول کرتا یہ ہے. بھی تو یہ ہر جی جگہ تو دستیاب تو نہیں ہوتی. جی بہت بالکل سی جگہوں پہ جو ہے یہ کھجور کھجور ہمیشہ اس موقع دستیاب پر نہیں ہوتی. ہونا مشکل ہے. صحیح یہ ہے ہو سکتا ہے کہ بندہ چلو اس سنت کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے کچھ انتظام کر لے. جی کر لے. بالکل انتظام کر کے رکھنا چاہیے. جی تو گویا ایک چیز نو مولود کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ تحنیک کا انتظام کیا جائے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی پیدائش کے فوری بعد کوئی کھجور، ورنہ کم از کم کوئی میٹھی چیز نرم کر کے اپنی انگلی سے اس کا شیرہ جو ہے بالکل. وہ اس کے حلق میں جو اوپر کا حصہ ہے، یا اسی طرح شہد لے لیا جائے اگر کھجور نہیں ہے بالکل بالکل. تو اسے کوئی ایسی چیز چٹا دی جائے، اور یہ نیت بھی رکھی جائے کہ یہ دینی آداب میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی سنت سنت میں مبارکہ سے ہے، ہے. تو انشاءاللہ یہ چیز باعث خیر و برکت بنے گی، بچے کے لیے بھی اور اس کے والدین کے لیے بھی. یقینا. اس کے بعد یہ کہ عمدہ نام، تو عمدہ نام رکھنا یہ بھی اسلامی آداب میں سے اہم ترین ادب ہے، اور بچے کا بہت بڑا حق ہے اپنے والدین پر، کیونکہ وہ خود تو اپنا نام رکھ نہیں سکتا، یقینا. اور اگر یہ کہ والدین نے کوئی ایسا ویسا نام رکھ دیا تو تمام عمر اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اپنے والدین کے بارے میں اس کے دل میں نامناسب خیالات آئیں گے کہ انہیں میرے لیے بس یہی نام ملا تھا. اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں آپ کی زبانی مفصل گفتگو سنیں گے. فی الحال آج کی ملاقات میں اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور یہ کہ آپ نے مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. حیاکم اللہ. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. البتہ یہ کہ یہ پروگرام فی الحال نامکمل ہے، لہذا آپ سے یہ وعدہ رہا کہ انشاءاللہ بہت جلد آئندہ نشست کے موقع پر یہی موضوع اور یہی محترم مہمان، ان کی معیت میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.